میں ان دنوں کے بارے میں روز سوچتا ہوں جب تم پریوں کے مقابل میں تھی، زمیں پر بیٹھا ہوا ایک شخص یعنی کہ میں بس یہ سوچتا تھا کہ تم یا کوئی فرشتہ زمیں پر اگر کسی بھی کام سے آیا میں اس سے اپنا ایک کام کہوں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ زمیں پر کوئی نہیں آیا، وہ لوگ جو ہوا میں اڑ رہے تھے اڑ کر جانے کہاں چلے گئے۔ مجھے ان سے کام کیا تھا مجھے اب یہ بھی یاد نہیں رہا۔ پھر اس کے بعد کئی سالوں کا سناٹا، تم نے پوچھا نہیں، ہم نے بتایا نہیں کہ اچانک خاموش ہونا کتنا مشکل ہے۔ ان گزرتے ہوئے میرے مایوس سالوں میں نے تعلق کے سارے فرائض ادا کیے۔ تمہاری فکر تھی میرے ہر ایک لفظ میں، تمہارا ذکر میری زباں پر نہیں آیا۔ میرے بہت عزیز بھی، وہ جو مشکل سے بس دو ہی ہیں، تمہارا نام تلک نہیں جانتے۔ وہ جانتے ہیں تو جانتے ہیں کہ بس کوئی تھا، کون تھا، کب تھا، کہاں ہے، وہ کچھ نہیں جانتے۔ معلومات کی تنگی اتنی زیادہ وہ تم کو بھابھی کہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے میری زندگی میں سب کچھ بہتر چل رہا ہے، کوئی منتظر ہے تمہاری راہ کا، دیر تمہاری طرف سے ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اتارے ہیں کمزور دل کی دیواروں سے یادوں کے سارے کیلنڈر۔ مجھے معلوم ہے تاعمر تمہارا پیچھا میرے ہر ایک لفظ کریں گے اور تمہیں احساس کرائیں گے۔ تمہارا اتنا بے خبر ہونا، تم خود ہی خود میں دوڑ لگا دو گی اور تھک ہار کر پھر سوچو گی کہ ایک شخص بن بولے مجھ پر اتنا حق کیسے کر سکتا ہے۔ وہ جس کے دل دنیا میں آمد پر پابندی ہو، وہ اس دنیا پر حکومت کیسے کر سکتا ہے۔ اسی پش و پیش میں تم ہر انکہے لفظ بھیجو گی، اس غرض سے اپنے سکون دل کے لیے۔ ایسا ہوگا دل کو سکون بھی ہوگا، پر بہت کم وقت کے لیے، جب تمہاری مسلسل التجائیں غور نہ کی جائیں، ذہن کی غصے کو ناراضگی میں بدلنا اور تاعمر مجھ سے نفرت کرنا میں برا نہیں مناؤں گا۔ میرے اس طرح مزاج کے بدل تمہیں مایوس کریں گے، پر تم مت ہونا۔ دیکھو آج کل تو میں اس بات پر بھی ناراض رہتا ہوں کہ اس روز میں اس بات پر ناراض کیوں نہیں ہوا۔ چلو میں نے یہ بھی کہا کہ تم ذہن کی بے حد پاک صاف ہو اور میں مزاج سے بے حد ناراض شخص، ایسے معاشرے میں تعلق کیسے رہے گا، گفتگو کیسے ہوگی؟